اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب الجہاد۔ اس میں ہم تقسیم مال غنیمت میں بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم نے جو لوگ جزیہ دیتے ہیں ان کی زمینوں کے متعلق اور ان کا حکم جانا۔ آج جو بات آ رہی ہے وَأَمَّا أَرْضُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا طَوْعًا، کہ ایسی زمینیں کہ جن کے مالکوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، یعنی ان کا توہم سے مراد ہے یعنی جہاد کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا، تلوار کے ڈر سے نہیں کیا، کسی خوف سے نہیں کیا، بلکہ اپنی رغبت اور اسلام کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے، اپنے شوق سے۔ اور میں توان سے مراد بولا نا، وَأَمَّا أَرْضُ، لیکن زمین من اسلم علیہا، جس پر اسلام لے آئے ہوں، اہلہا، اس کے مالک، طوعاً، اور ان کا اسلام لانا طوعاً ہو یعنی حباً للاسلام ہو، جہاد کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تلوار کے زور کی وجہ سے نہ ہو۔ فَلِأَرْبَابِهَا، تو وہ زمینیں ان کے مالکوں کی ہوں گی، ان زمینوں کے مالک ان کے مالک ہی ہوں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سِوَى الزَّكَاةِ، اور ان پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کچھ بھی نہیں ہے، سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے علاوہ، وہ صرف کیا دیں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ بھی مولانا مع الشرائط، کس کے ساتھ؟ شرائط کے ساتھ۔ کمال الحول ہے نا، وہ سب شرطیں صحیح نا، کتاب الزکوٰۃ میں ہم نے پڑھی تھی کہ نصاب مکمل ہو، صحیح، سال مکمل ہو، اور اجناس اربع میں سے ہو، صحیح ہے۔ کیا کون سی اجناس اربع؟ غلہ میں کیا ہے؟ گیہوں ہے، جو ہے، کھجور اور کشمش، صحیح ہے۔ انعام ثلاثہ میں یعنی کیا مراد ہوگا؟ ہاں، انعام ثلاثہ یعنی چوپائے، صحیح ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکری، گائے، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ تھا سونا چاندی، ہے نا۔ وَكُلُّ أَرْضٍ تَرَكَ أَهْلُهَا عِمَارَتَهَا، وَكُلُّ أَرْضٍ، ہر زمین، تَرَكَ أَهْلُهَا عِمَارَتَهَا، جس کو بنانا اس کے مالکوں نے چھوڑ دیا ہو، یا بنایا ہو، مکان وغیرہ بنایا ہو، بنا کر چلے گئے ہیں۔ فَلِلْإِمَامِ أَن يَقْبِلَهَا، تو امام کو چاہیے کہ اسے لے لے، یعنی امام اپنے قبضے میں لے اس کو۔ وَيَدْفَعْ تِقْسَهَا، اور اس کی اجرت اس کے مالک کو ادا کریں۔ ٹیکس کہیں گے مولانا اجرت، من اجر دینا، جی، اجر دینا، اجر دینا، ہاں۔ جیسے کوئی مکان تھا، مکان مالک نے مکان بنایا اور چلا گیا، تو امام کیا کریں گے؟ امام اسے لے لیں گے اور اس کو کرائے پہ دے دیں گے، پھر جس نے لیا ہے مکان اس سے کرایہ وصول کر کے
اس کے مالک تک امام کی پہنچانا کیا ہو جائے گی؟ ذمہ داری. من المتقبل الى اربابها، یعنی متقبل سے، یعنی جو دے رہا ہے کرایہ، اس سے لے کر کس کو دے دیں گے؟ مالک کو، چونکہ وہ انہیں کی زمینیں ہیں. انہوں نے بنایا یا نہیں بنایا؟ یا ان کی زمینیں خالی ہیں، پتا چلا ہے کہ علی عباس بھینسے باندھنے لگے اس پہ، امام کیا کریں گے؟ علی عباس کو بلا کے کہیں گے بھائی اس کا کرایہ دو، ٹھیک ہے، اور وہ کرایہ اس کے مالکوں کو پہنچا دیا جائے گا. وَكُلُّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاطًا، اور جو بھی کوئی زمین کو زندگی عطا کرے، جیسے ایسے بیکار پڑی ہوئی زمین ہو، بنجر زمین ہو مولانا، اگر آپ نے وہاں کھیتی کے ذریعے یا مکان بنانے کے ذریعے اس مردہ زمین میں جان ڈال دی، بِإِذْنِ الْإِمَامِ، کس کی اجازت سے؟ امام کی اجازت امام سے. کی اجازت سے. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، تو وہ اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی وہ جی زمین اگر بکے گی یا دی جائے گی تو سب سے پہلے کسے دی جائے گی؟ جس نے اس کی تعمیر کی، جس نے اسے بنایا، جی جس نے وہاں کھیتی کی، وہ زمین اس کے حوالے کر دی جائے گی. وَلَوْ كَانَ لَهَا مَالِكٌ، اگر جس زمین کو زندہ کیا اس نے، کھیتی نہیں ہوتی تھی، کھیتی کرنے لگا، کان لہا مالک، لیکن اس کے مالک تھے، وہ زمین ایسی نہیں تھی بے مالک. کان علیہ، تو اس پر واجب ہے، یعنی کس پر؟ جس نے زندہ کیا ہے، اس زمین میں زندگی عطا کی ہے، تقصها لہو، اس کا کرایہ اس کے لیے، کہ اس زمین کا کرایہ اس کے مالک کو ادا کرے. وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ، اور اگر اس کا کوئی مالک نہ ہو تو اس پیسے کو کون لے گا؟ امام کس کے پاس جائے گا؟ امام کے پاس جائے گا. امام کے پاس. وَمَعَ غَيْبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ، اور غیبت کے وقت کیا ہوگا مولانا؟ جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غائب ہیں، صحیح ہے. وَمَعَ غَيْبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، یعنی امام کی غیبت کے وقت بنجر زمینوں میں اگر کوئی جان ڈال رہا ہے تو وہ اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہے. چجائے کہ مولانا ہماری حکومت میں اس طرح کی زمینیں کس کی ہوتی ہیں؟ حکومت کی ہوتی ہیں. کس کی؟ حکومت کی. جتنی بنجر زمینیں گاؤں سماج کی ہوتی ہیں نا، شہروں میں نگر پالیکا کی ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی وہ بھی ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن یہ کب ہے مولانا؟ یہ احکام کب ہے؟ جب اسلامی حکومت ہو. اس وقت بنجر زمینوں کا، پہاڑوں کی وادیاں ہیں، ندیوں کے کنارے ہیں، وہ سب کس کی ذمہ داری؟ جیسے آج حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے، ویسے وہ امام کی ذمہ داری میں آتا ہے. وَمَعَ غَيْبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ، اور امام کی غیبت کی صورت میں وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی جس نے زمین کو کیا کیا ہے؟ بیداری عطا کی ہے، جس نے زمین میں جان ڈالی ہے. وَمَعَ ظُهُورِهِ، اور امام کے ظاہری صورت میں کہ جب امام کا ظہور پر نور ہو جائے.
رفع یدہ کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، وہ ممکن ہے، یعنی کس سے ہاتھ اٹھا لے؟ زمین سے، کیونکہ جس نے زندگی عطا کی اس زمین کو، جس نے اس پہ محنت کی ہے، اسی کو امام کیا کریں؟ عطا کرتے ہیں۔ اور لنا وشرط التملک بالاحیاء، زمین کو زندگی دینے سے مالک بننے کی شرط، یعنی اگر آپ نے کیا کیا ہے، بنجر زمین میں جان ڈال دی، کھیتی کے قابل اس کو بنا دیا، اس میں مکان تعمیر کر لیا، تو اس کے ذریعے آپ مالک کب بن سکتے ہیں؟ اللہ یکون فی ید مسلم، کہ وہ زمین کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زمین افنان کی ہے اور افنان کی زمین پہ آپ نے محنت مزدوری کر کے اس کو آپ نے کھیتی کے قابل بنا دیا، تو مالک تو یہ تھے نا، آپ کیسے کر لیں گے؟ ابھی کانودر کے آس پاس کتنی بنجر زمینیں پڑی ہیں، کہو جا کے کھیتی کرنے لگ جاؤ، پانی لا کے ٹینکر کا تم اب بونے لگ جاؤ، تو اس کا تو مالک ہے نا، اور مسلمان مالک ہے۔ اسی لیے کہا واللہ، پہلے کب مالک آپ بنیں گے؟ اللہ یکون فی ید مسلم، وہ زمین کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ولا حریما لعامر، ہاں مولانا یاد رکھیے، دیکھیے سمجھ لیجیے بات کو پہلے۔ حریم کہتے ہیں قریب کی جگہ کو، مثلا اگر کسی نے کسی جگہ زمین کو زندگی عطا کی تو اس کے قریب میں آپ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہیں کنواں کھودا تو اس کا تقریباً 500 ہاتھ کا آس پاس کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا حریم کہلاتا ہے۔ یہاں کنواں کھودا گیا، اس کنویں کا حریم کتنا ہوگا؟ 500 ہاتھ چاروں طرف سے اس کا حریم کہلائے۔ افنان نے کسی زمین کو زندگی عطا کر دی، یہاں مکان بنا لیا، تو وہی 500 ہاتھ دور آپ کو جا کے کام کریں گے، اس کے برابر میں آپ وہیں پہ تعمیر شروع نہیں کریں گے۔ واضح؟ ولا حریما لعامر، عامر سے مراد کیا مولانا؟ تعمیر کرنے والا، اور کسی تعمیر کرنے والے کا حریم نہ ہو۔ حریم سمجھ میں آیا؟ اسے حریم کہتے ہیں۔ اور جب اجارہ، ودیعہ اور توابعہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے آ جائے گا حریم کے بارے میں۔ ولا مشعرا لعبادت، اور کیا نہ ہونا؟ مشعرا لعبادت، یعنی محلا لعبادت نہیں ہونا چاہیے وہ۔ جیسے میدان عرفات ہے، میدان مشعر الحرام ہے، میدان منی ہے، وہاں کنواں کھود کے مالک بن کے بیٹھ گیا، چونکہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عبادت کی جگہ ہے نا؟ میں میری محنت ہے تو میں مالک ہوں اس کا، شریعت کہہ رہی ہے نا، شرط التملک ہے کہ وہ مسلمان کے ہاتھ میں نہ ہو، کسی بنانے والے کا حریم نہ ہو، اور عبادت کی جگہ نہ ہو۔ ولا مقطعان، اور زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ ہو جس کو امام یا نبی نے کسی کو عطا کیا ہو۔ ہاں مولانا حاشی میں دیکھیے، ای بشرط اللہ تکون الارض مما اقطعه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والامام علیہ السلام لأحد المسلمین وغیرهم وَإِن لَّمْ يُحْيِهِ بَعْدَ، یعنی اگر نبی نے اور کسی امام نے کسی کو کوئی زمین دی ہو، اس نے اس میں کچھ کام نہیں کیا، زمین اس کو دے دی لیکن اسے زندگی نہیں دی، فَإِنَّ الْإِحْيَاءَ بِالْعَادَةِ إِلَّا أَن يُهْمَلَ فَيَلْزِمُ الْحَاكِمُ بِالْإِحْيَاءِ أَوْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنِ الْأَرْضِ۔ مولانا ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر اس نے زندگی اس کو نہیں دی ہے، اس نے لاپرواہی سے کام لیا ہے، پھر وہ نہیں، چونکہ وہ کیا ہے؟ مقطع ہے نا،
امام کا یا نبی کا دیا ہوا ہے. امام نے کہہ دیا یہ انس بن مالک کو دیا جائے یہ ٹکڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں کو دیا جائے گا. صحیح، یہ نہیں کہ اپنا نہ ہے پیسے لے یہ تو ہماری ہو گئی. ولا محجرن، مولانا محجر کس کو کہتے ہیں؟ محجر کہتے ہیں جیسے کسی زمین کے ٹکڑے پہ آپ پتھر وغیرہ سے نشان بنا دے، کوئی مسلمان نشان بنا دے کہ اتنے حصے پہ میں کھیتی کروں گا، مثال کے طور پر نشان بنا کے چلا گیا حجر لگا کے پتھر لگا کے، تو یہ ایک علامت قرار پاتی ہے کہ وہ اس جگہ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ زندگی عطا کرنا چاہتا ہے. اس جگہ پر بھی آپ انجام نہیں دے سکتے. والاحیاء بالعادہ، والاحیاء کس کو کہیں گے؟ عام طور پر عرف میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کہیں کے پیڑ کاٹے انسان گھر بنانا چاہ رہا ہے، یا وہاں تک پانی پہنچانے کا انتظام کرے اگر بونا چاہ رہا ہے، اگر یہ سب کام کر لیا تو اس کو احیاء بولا جائے گا. صحیح ہے نا؟ جیسے اس زمین میں بہت سارے جھاڑ تھے، آپ نے ٹریکٹر سے پورا صاف کروایا، اس کا مطلب وہاں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کھیتی کرنا چاہ رہے ہیں تو پانی کیسے آئے گا؟ نالی بنوا کے آپ نے وہاں تک پانی پہنچایا. والتفجیر لا يفيد التملیک، کہا پتھر رکھنے سے آپ مالک نہیں بن جائیں گے. صحیح ہے نا؟ یعنی پتھروں کو جمع اگر آپ نے کر لیا تو اس سے ملکیت کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. بل الاولویہ، بلکہ آپ کو کیا دی جائے گی؟ اولویت دی جائے گی. یعنی ایک انسان ہے کہ کسی نے وہاں پہ پتھروں کو جمع کیا ہے، افنان نے جمع کیا، علی عباس بھی آ گئے کہ زمین مجھ کو دی جائے چاہیے، تو پہلے کس کو دی جائے گی؟ افنان کو، کہ جنہوں نے وہاں پہ حجر کو جمع کیا ہے، جس سے ان کا ارادہ ظاہر ہے. انشاءاللہ الفصل الرابع فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اسے کل پڑھیں گے اور بہت اہم بحث ہے یہاں پہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.